أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادر ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہماری اچھی باتیں ایک دوسرے کو پہنچانا قبول و منظور فرمائے، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ یوٹیوب چینل دیکھنے والوں سے ملتمس ہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اچھی پوسٹ، اچھی باتیں جو ہم پڑھ کے آگے تک پہنچاتے ہیں، ایک اچھی باتیں اصلاحی انداز میں پہنچاتے ہیں، اسے ضرور شیئر کیا کیجیے تاکہ لوگوں کی اصلاح کا اس سے ذریعہ بننے میں کوئی روک نہ سکے۔ بالکل جس طرح سے میں آپ تک پہنچاتا ہوں آپ اسے مزید آگے پہنچائیے۔ اسی طرح سے اپنے بہترین کمنٹس ضرور دیجیے گا تاکہ میری اصلاح کا ذریعہ بنے اور میں اسے اور بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کروں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ در حقیقت آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ قادیانیت بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا کارن بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، اور اویئرنیس آپ کو ہے بھی ہوتی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ جب یہ باتیں آپ تک پہنچتی ہیں تو اسے آگے پہنچائیں اور لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم محبت تو کرتے تھے، لیکن دعوے پہ دلیل ہونا ضروری ہے کہ اپنے حصے کا کام ضرور کیجیے۔ کب کریں گے؟ ناموس رسالت پر تو ہماری جان بھی قربان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ بات آتی ہے، حرمت پہ بات آتی ہے، عظمت پہ بات آتی ہے، تو بھائی پھر ایسی جان کی کیا ویلیو، کیا حقیقت کہ جو ان کے نام پہ کچھ بھی نہ کرے۔ یعنی ہم دنیا میں جس کام کے لیے آئے ہیں اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ بہرحال اصلاح کیجیے گا۔ لکھنے والے نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے اور اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اس کو موضوع یوں لکھتے ہیں کہ خفیہ پلان قادیانیوں کی سرگرمیاں، خفیہ پلان قادیانیوں کی سرگرمیاں، اگلا 5 سالہ پلان۔ بدقسمتی سے اسلام آباد میں بدقسمتی سے اسلام سے خارج قادیانیوں نے موجودہ حکومت کے آنے پر اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ اسلام آباد سے 20 کلومیٹر دور جھنگ روڈ پر 2 مہینے پہلے قادیانیوں نے اپنے ایک خفیہ مرکز کے لیے زمین حاصل کی ہے، جس میں بیک وقت 50,000 لوگ رہائش پذیر ہوں گے۔ اور یہ بارہا یہ باتیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور بھی ذرائع سے پہنچتی رہتی ہیں، پہنچی ہیں، لیکن شاید ابھی تک کسی نے اس پہ کان نہیں دھرے، لیکن للہ خدارا اس پہ کان دھریے اور اس کی مذمت کیجیے۔ اس مرکز کو ریڈ زون کی حیثیت حاصل ہوگی۔ سیکیورٹی اداروں سے لے کر صوبائی حکومت تک کو اس پر چھاپا مارنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلام آباد سے 20 کلومیٹر پر واقع اس یہودی قادیانی قلعہ کی تعمیر کی اجازت بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے دی ہے، اور NOC پر دستخط اسلام آباد شہریار آفریدی نے کیے ہیں، جو دفتر میں ہر آنے والے مہمان کے سامنے دن میں 19 دفعہ نماز پڑھتا ہے۔ پورے ملک اور خاص کر پنجاب کراچی میں قادیانیوں نے اپنی عبادت گاہوں پر مینار لگانے اور مسجد دیکھنا بھی شروع کر دیا ہے، جو آئین پاکستان کی مکمل خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین میں قادیانی کو اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنے یا لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کراچی سمیت پنجاب کے بڑے شہروں میں قادیانیوں نے خفیہ سوشل میڈیا نیٹ ورک شروع کیا ہوا ہے، جس میں اسلام سے بیزار سوشل میڈیا پر پیجز چلانے والوں کو گھر بیٹھے 15 سے 25,000 ماہانہ تنخواہ کی آفر دی جاتی ہے۔ یہ تنخواہ ویب منی یا کارڈ کے ذریعے بھیجی جاتی ہے۔ انٹرویو اسکائپ پر لیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا کام اسلام کے خلاف پرچار، عالم دین
کو گالیاں اور شاعر اسلام کا مذاق، صحابہ کرام کی گستاخی، ختم نبوت پر ڈاکہ، ختم نبوت کے خلاف جھوٹے دلائل دینا، قرآن پاک کا غلط ترجمہ، لوگوں کو بتانا اور اسلام سے، مدارس دینیہ سے، دعوت و تبلیغ سے، جہاد فی سبیل اللہ سے اور علماء کی صحبت سے لوگوں کو کے دلوں پر محنت کر کے ان سے دور کر دینا ہے۔ یہ اتنے کام کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے تھے اور آگے بھی ہونے والے ہیں۔ ان کی مذمت کیجئے، ان کی روک تھام کیجئے۔ ان نوجوانوں کو تیار مواد واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے مل جاتا ہے، یہی مواد یہ لوگ آگے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ کراچی میں اس کا رجحان ایک خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ان نوجوانوں پر اعتماد کے بعد ان کو قادیانیت کے پرچار اور دفاع پر لگا دیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے قادیانیوں کے اس جال میں پھنسنے والوں کی اکثریت کا تعلق حب عمرانی میں مبتلا پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کی ہے۔ یعنی کوئی اپنے اوپر یہ تنقید نہ سمجھے اور نہ ہی کوئی اپنے آپ پر یہ اس بات کو جو ہے نعوذ باللہ کہ ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن آپ غور کریں گے تو آپ کو اس بات کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ اسی دوران میں کیوں ہو رہا ہے، پہلے کیوں نہیں ہوا اتنا، اب کو کیوں زیادہ ہونا شروع ہو گیا۔ قادیانی حکومت موجودہ حکومت کا دور پورا ہونے تک اپنے مقررہ اہداف حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس پلان کے تحت سیاستدانوں کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی اپنے نمائندے بنائے جا رہے ہیں جو جگہ جگہ پر نظر آتے ہیں۔ اس بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ قادیانیوں کے خلاف سوشل میڈیا پر پرچار کرنے والوں کو سائٹ پر کرتے ہیں۔ حالیہ محمد بلال خان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا قتل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ طریقہ واردات ایسا ہے کہ بدنامی فوج یا کسی اور پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ حکومت سمیت خفیہ ادارے قادیانیوں کے اس خفیہ پلان کا سراغ نکالیں، جھنگ روڈ پر متوقع قادیانی قلعہ کی NOC کو کینسل کریں، ان کی عبادت گاہوں کو مساجد کے طرز پر بنانے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ قادیانیوں کے سوشل میڈیا پر سیلاب روکنے میں خفیہ ادارے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے والے اسلام پسند ایکٹیوسٹوں سے درخواست ہے کہ اس میسج کو مختلف گروپس میں شیئر کیجیے اور ساتھ ساتھ بے خوف و خطر سوشل میڈیا پر اپنا کردار ادا کریں۔ پارٹیوں سے بالاتر ہو کر اس معاملے کو سوشل میڈیا پر اچھالیں۔ بہت دکھ کی بات ہے کہ یہ معلومات کراچی سے ہمارے پیجز کے ایک ممبر جو قادیانیوں کے اس جال میں پھنس چکا تھا اس نے بھیجی ہیں، بقول اس کے کہ مختلف پیجز ایڈمن کو قادیانیوں کے اس پلان کے بارے میں معلومات دی لیکن کسی نے شیئر نہیں کی۔ بہرحال یہ ایک بھائی نے بہت ہی قیمتی اور بہت ہی معلوماتی بات آپ تک پہنچائی ہے۔ میں نے اپنے حصے کا کام کیا، میں نے بھی آگے تک پہنچا دیا۔ اس کی تحقیق کرنا حکومت کا کام ہے، اداروں کا کام ہے، وہ اپنا کام کیجئے۔ بہرحال بحیثیت ایک مسلمان کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بات آئے گی، ان کی عزت پہ بات آئے گی، عظمت پہ بات آئے گی، اور قادیانیت اپنے بے لگام ہو کر گھوڑے کی طرح بڑھتے رہیں گے اور اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے میں لگے رہیں گے، تو بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم اپنا حصہ ڈالیں گے، بالکل ڈالیں گے، مذمت کریں گے، ہر پلیٹ فارم پہ مذمت کریں گے، وہ کرنی چاہیے۔ یعنی آج ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو ہم اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے پسندیدہ لیڈر کو کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پسندیدہ کسی عالم دین کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ ارے خوف خدا کرو کہ اللہ کے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ نے ان کا کیا مقام و مرتبہ رکھا ہے، رحمت للعالمین ہے، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ ظالم قادیانی غلام محمد قادیانی کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا نبی، یہ تو بہت گھراؤنی سازش ہے ان کی۔
ایک کافر تو کافر نظر آتا ہے، ہندو ہندو نظر آتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، لیکن یہ قادیانی ہماری طرح دکھتے ہیں، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح قرآن پڑھتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے اندر گھناؤنا چہرہ ہے ان کا۔ اندازہ کیجئے، اپنے حصے کا کام ضرور کیجئے، مذمت کیجئے، لوگوں کی اصلاح کیجئے۔ آئین پاکستان کی روح سے بھی انہیں کوئی اپنی عبادت گاہوں میں مسجد لکھنے کی آزادی نہیں ہے، انہیں اذان دینے کی آزادی نہیں ہے۔ یہ بدترین کافر ہیں کہ مسلمانوں کی طرح نظر آتے ہیں لیکن کافر ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ایمان کا حصہ ہے۔ جب ہمارا اس پہ ایمان، اللہ نہ کرے کسی کا اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جب ہوتا نہیں ہے تو لہٰذا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عشق رکھتے ہیں، ان کے نام پہ ہماری یہ جان بھی قربان، مال بھی قربان، ہمارے ماں باپ بھی قربان۔ اور عشق سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے سیکھیے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے۔ ہر 2 ٹکے کا آدمی آتا ہے اور اپنے کاموں کو کر کے چلا جاتا ہے۔ مذمت کیجیے، اپنے حصے کا کام کیجیے، لوگوں کو اویئرنیس دیجیے کہ قادیانیت کتنا بڑا فتنہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اور حکومتی ادارے ان سب سے ملتمس ہوں، مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ خدا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان فتنوں کو کیفر کردار تک پہنچائیے، اور انہیں باز رکھنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی ایسے طریقے سے باز کیجیے تاکہ یہ اپنی ایکٹیویٹیز کو روکیں۔ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، آپ اپنے حصے کا کام کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔